یہ موت اور حیات، یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں. لیکن ایک زندگی ایسی ہے کہ انسان موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ. لوگ تو کہتے ہیں مر گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، لیکن وہ عجیب زندگی ہے کہ اس موت کے بعد بھی انسان حیات کے اندر زندہ ہے. بل لاحیاء ولکن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ انسان مر بھی گیا، چلا بھی گیا، قبر میں بھی چلا گیا اور وہ اب تک زندہ ہے. یہ کیسے زندہ ہے؟ میرے بھائیو، یہ زندگی ہے بہت زبردست، اس کو دائمی زندگی کہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی کو پانے کے لیے یہ عارضی زندگی قربان کرنی پڑتی ہے. موت کے قبل موت، کہ جو انسان موت سے پہلے مر گیا، یعنی اس زندگی کو اس نے قربان کر دیا اس زندگی پر جس کو ہم موت کہتے ہیں، وہ زندگی، وہ موت اس کی ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے. موت تو آنی ہے، تو اس کو کیوں نہ زندہ کیا جائے. وہ جو زندگی دائمی انسان کو ملتی ہے، وہ جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کا ایسا انتظام کیا اسی زندگی کے اندر کہ انسان اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اعمال پہ چلا جائے، ان اعمال کے مطابق زندگی گزار لے، تو بندہ جو ہے کہ وہ زندہ ہی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے. ماشاءاللہ کہ ہم سمجھتے نہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعمال دیے ہیں، افعال دیے ہیں، یہ سارے ہمارے فائدے کی چیز ہے. اور اس میں تو ایک عمل ایسا ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک خود گارنٹی دیتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کہتا ہے جو ذکر کرتے ہیں اس کا دل کیا ہے؟ وہ لوگ کون جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور ذکر جو نہیں کرتے وہ لوگ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہیں. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کرنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ زندگی ایک ہلکا سا امتحان ہے انسان کے لیے. امتحان نہ ہو تو آدمی ترقی کیسے کرے؟ مجھے بتائیں آپ، جب ایسے چیز شیطان دل میں آ رہا ہے کہ گالی نکالو، اس کو فلاں کرو، تو پہلے رک جائے کہ اس کا درجہ کیا ہے، کس کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. یہ میری ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے بارے میں اف بھی مت کہو. یہ میرا باپ ہے، اس کے سامنے کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں مجھے. قرآن بتاتا ہے یہ کیوں میرے اندر غصہ آ رہا ہے، میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس سے گالی دوں، میں کیوں چاہتا ہوں اس کی برائی کروں. یقیناً یہ ایک وحشیانہ چیز میرے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو اس کے لیے فوراً دو چیزیں کرنی چاہیے ہمیں. نمبر ایک، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو وہ اللہ کی طرف چلا جائے، کثرت استغفار شروع. اور دوسری چیز ہے فوراً وضو کر کے اللہ سبحانہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. دعا بہت زبردست چیز ہے. اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے دعا بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا، یہ شیطان میرے اندر آ گیا، اللہ غصہ میرے اندر آ رہا ہے، میں بہت غلط کام کر رہا ہوں جس کو تو ناپسند کرتا ہے، میں ظلم کر رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ، تو مجھے اندھا برباد کر دے گا، لنگڑا کر دے گا، لولا کر دے گا، دنیا میں تو مجھے خوار کر دے گا. یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا. آپ دیکھیے فوراً اندر ٹھنڈ پڑنا شروع ہوتی ہے انسان.